السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ویڈیو ہے۔ ایک ہندو عورت نے پنڈت سے پوچھا، میں جو کچھ بھی کرتی ہوں مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا، میں ایسا کیا کروں کہ مجھے دل کا سکون مل جائے۔ دوستو پنڈت نے کیا جواب دیا اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بہترین سا بیان ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو میرا آپ سے ایک پرشن ہے، بھگوان کا دیا کرشنا کو میں بچپن سے ہی مانتی ہوں بہت زیادہ، اور ان کا ٹیٹو بھی کروایا اپنے ہاتھ پہ جی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھگوان کا دیا سب کچھ ہے، اچھا گھر ہے، پریوار ہے، گاڑی ہے، فیم ہے، نام ہے، پیسہ ہے، بٹ سکون نہیں ہے۔ تو یہ سکون کیسے ملے گا؟ آج کی یوا پیڑھی ستسنگ سے ہٹ گئی، اس لیے ڈپریشن میں چلی گئی۔ کاش ستسنگ سے جڑی رہتی تو وہ اونچائی تو پاتی، آپ کامیابی تو پائیں، کامیابی پانے کے لیے منع ہی نہیں ہے، لیکن کامیابی پا کر بھی سکون جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سکون تب آئے گا جب پورن روپ سے بھگوان کے چرنوں میں سمرپن ہوگا۔ Question is, so how can I, as a common person, improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے، ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے، اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے۔ پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے، کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے، اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے، اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھے۔ تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے، ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے۔ جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی۔ غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے، جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے، وہ میڈیا کو بین لگاؤ۔ ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے۔ جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس چینل کو سبسکرائب مت کرو۔ ویورشپ کم ہوں گی، فوراً میڈیا سدھرے گا۔ چابی ہمارے ہاتھ میں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز، اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے، جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس، کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے، ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے، پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے۔ تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا۔ جس طریقے سے ہم نے شروعات کی، ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہے، ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے، آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے۔ جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی فو دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے۔ جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے، جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے۔ آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو، انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں،
कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा है हिंदू मजहब में, ईसाई मजहब में, यहूद मजहब में, सिखिज्म में, पारसीइज्म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में भाई सवाल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं राज शेटिया बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। सब क्या है, जरूरी है कि एक गैर मुसलमान अगर कोई मुसलमान बनना चाहे उसे अपना नाम बदलना हो, या फिर जैसे कि खतना की जरूरत वो करना है, या फिर खुदा की इबादत में अगर मेरे घर वाले रिश्तेदार दोस्तों से छिप कर करता हूँ, इस हालात में भी क्या मैं अपने आप को मुसलमान कह सकता हूँ क्या नहीं? भाई का सवाल है क्या अगर एक गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसका नाम बदलना जरूरी है? नाम बदलना जरूरी नहीं, लेकिन अगर नाम शिरकाना है, शिरक का नाम है, शिरक के करीब है तो बदलना चाहिए, वरना बदलने की जरूरत नहीं, बदलना फर्ज नहीं है। कई साहबा जो पहले गैर मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल के, नाम वही था। अगर नाम में शिरक की बू आती है तो बदलना चाहिए। उसी तरीके से आपने पूछा खतना करना जरूरी है। खतना करना फर्ज नहीं लेकिन बेहतर है, सुन्नत मौक़िदा है, अगर करे तो बेहतर है लेकिन फर्ज नहीं है। और आपका ये कहना है कि घर वालों को बताना जरूरी है, क्या नहीं? घर वालों को बताना जरूरी नहीं। अगर आप समझते हैं कि जान का खतरा है तो आप किसी को नहीं बताएंगे, आप और अल्लाह के दरमियान है, आप और अल्लाह जानते हैं, ये काफी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको डर है कि आपकी जान को खतरा है, किसी को नहीं बताएंगे, फिर भी आप मुसलमान रह सकते। लेकिन अगर बताने से जान का खतरा नहीं तो बताना बेहतर है, तो कि आप इस्लाम को और खुले तौर पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छुपके भी फॉलो करना है तो भी इसकी इजाजत है। क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते? That's why I asked the question with you. I'll think over then. इंशाअल्लाह तहकीक करो, अमन के मजहब की पढ़ाई करो। जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल कर सकती है। My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाजत क्यों नहीं। और एक से ज्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीजें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाइज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाइज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाजत है, औरत क्यों नहीं एक से ज्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है
اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے, اس کی والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے, ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے, اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا, والد کا پتہ نہیں لگے گا. اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھے گا والد کا نام کیا ہے, کہ آپ کو 2 نام دینے پڑیں گے. اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں, کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی. اور کئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے. لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے, اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے, یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے, بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے. یہ ایک وجہ نہیں, اور کئی وجہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. اے مین از مور سیکشل بایولوجیکلی ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے, ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے, لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی, کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے, ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے, وہ کہے گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے, اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے, عورت اگر بانجھ ہے, بچہ پیدا نہیں کر سکتی, پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے, پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے, لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے, چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس, اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے, پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں, وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے. اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے, طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی, اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں, قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی, لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور سیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا. دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنا بہترین بیان کیا. دوستو یہ ایک بات تو ظاہر ہے کہ دل کا سکون وہ صرف اسلام اور اللہ کے یاد میں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی بندگی کرتا ہے اور سیدھے راستے پہ چلتا ہے, تو اسے ہمیشہ دلی سکون ملے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے نزدیک ہو, اللہ کو یاد کرتا ہو اور اسے دل کا سکون نہیں ملتا ہو. تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور آخر تک دیکھ لی ہوگی. دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اپنے خوبصورت رائے کا اظہار بھی کرنا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.